ایک نوجوان لڑکا اپنی داڑھی کو منڈوا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک دوست سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ دونوں کے ہی درمیان گفتگو کچھ اس قسم کی ہو رہی تھی کہ بال کٹوانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر شخص مشتعل ہو گیا۔ دراصل دونوں نوجوان جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ اس ادھیڑ عمر شخص کی کچھ لگتی تھی۔ اس نے تیز میں آ کر داڑھی منڈوانے والے لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ لگائے۔ بات بہت بڑھ گئی، لڑکا بھی گرمی کھا گیا۔ اس نے بھی سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا استرا پکڑا اور ادھیڑ عمر شخص پر پل پڑا۔ چھڑوانے کی کوشش میں نائی اور اس کا ایک ملازم زخمی ہو گئے۔ لڑکے نے اس طرح کا ایک وار ادھیڑ عمر شخص پر کیا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ کندھے پر معمولی زخم آنے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ بیچارے نائی کی 2 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ یہ ایک شہری تھانے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں نیا انسپکٹر ہوا تھا۔ ساپیر کا وقت تھا۔ میں روانگی لکھوا کر ابھی ایک تفتیش پر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 4-5 افراد تھانے میں داخل ہوئے۔ ان کی صورتیں اور بٹے ہوئے لباس یہ سب بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لڑ جھگڑ کر آئے ہیں۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ سب انسپکٹر کے حوالے کر کے اپنے کام پر چلا جاؤں، لیکن پھر مجھے ان میں ایک ایسی صورت نظر آئی جسے دیکھ کر میں رک گیا۔ میں نے فریقین کی بات سنی۔ وہ لڑکا جس نے اسطرہ چلایا تھا وہ درزیوں کا کام کرتا تھا۔ شہر کے ایک کاروباری علاقے میں اس کے باپ کی دکان تھی۔ اس کا نام غفور تھا۔ لڑکے کا چال چلن کچھ مشکوک تھا، صحبت بھی اچھی نہیں تھی۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکا اسی محلے میں رہتا تھا جہاں پر میری رہائش تھی۔ میں نے اکثر اسے گلی کے موڑ پر کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اسی لڑکے کو دیکھ کر میں نہانے سے جاتے جاتے رک گیا تھا۔ مجھے کوئی 1 ماہ پہلے کی بات اب یاد آ رہی تھی۔ میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا ہمارے مالک مکان کی بیٹی پر نظر رکھتا ہے۔ دراصل ان دنوں میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مکان کچھ اس طرح کا تھا کہ مالک مکان کا اور ہمارا سین ایک ہی تھا۔ ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی رہتا تھا۔ تعلقات کافی قریبی ہو گئے تھے۔ مالک مکان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی لڑکی فرزانہ کی عمر کوئی 15 سال ہوگی۔ وہ 10ویں یا 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا فرزانہ کے چکر میں دکھائی دیتا ہے۔ ان کا گھر چند گھر چھوڑ کر تھا، لیکن اونچا اتنا تھا کہ وہاں سے بآسانی ہمارے سین میں نظر پڑ سکتی تھی۔ میری بیوی کا کہنا یہ تھا کہ یہ لڑکا اکثر چھت پر کھڑا رہتا ہے، گلی میں بھی ہمارے گھر کے سامنے ہی گھومتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سلسلے میں تردید کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مالک مکان کا معاملہ تھا، اور جب اس نے ہی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا تو میں اس پڈے میں ٹانگ کیوں اڑاتا۔ تاہم اب اس لڑکے کو تھانے میں دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ اسی لڑکی کا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر میں بات بھی کھل گئی۔ ادھیڑ عمر شخص جس کا نام شریف تھا، اس نے بتایا کہ یہ لڑکا نائی کی دکان میں اس کی بھتیجی کے خلاف نازیبا کلمات ادا کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر اس نے لڑکے کو منع کیا، جس پر مشتعل ہو کر اس نے اسطرہ پکڑ لیا اور بے دریغ گھمانے لگا۔ یہ شخص اپنی جس بھتیجی کا ذکر کر رہا تھا نا، وہ میرے ہی مالک مکان کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ شخص بات بدل رہا ہے۔ اسے صرف اس بات پر غصہ تھا کہ میں پہلے کیوں داڑھی مڈوانے لگا ہوں۔ باقی ساری باتیں اس نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں۔ میرے نائی اور اس کے ملازم اور ساتھ آنے والے 2 آدمیوں سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بھی لڑکے کے ہی بیان کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ جھگڑا واقعی باری کا تھا۔ بہرحال مجھے جلدی اندازہ ہو گیا کہ نائی اور اس کے دونوں ہی گاہک دراصل غفورے کے دوست ہیں، اسی لیے اس کی بات کی تائید کر رہے ہیں، ورنہ اس شخص کو ضرورت ہی کیا تھی کہ اپنی بھتیجی کے بارے میں ایسی واضح بات اچھالنے کی۔ اسی دوران میرا مالک مکان بھی تھانے پہنچ گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اسے سب حاجی کہتے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے حج بھی نہیں کیا تھا۔ حاجی کا لقب پیدائش کے پہلے ہی روز سے اس کے ساتھ تھا۔ دراصل وہ حج والے دن پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ اسے حاجی کہنے لگے۔ اب یہ لقب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ کسی کو اس کا نام بھی یاد نہیں تھا۔ شہر کے معروف بازار میں اس کی سلے سلائے کپڑوں کی دکان تھی۔ کافی کھاتا پیتا شخص تھا، لیکن ایک
کھٹارا سائیکل پر سفر کرتا۔ فطرتاً وہ خاموش طبع اور امن پسند شخص تھا۔ شاید پیٹیوں کی کثرت نے اس کے مزاج میں یہ عاجزی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ اس مصیبت میں خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے علیحدہ کمرے میں اس سے جھگڑے کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شریف اس کا دور کا عزیز ہے اور یہیں قریب رہتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ میں نے کہا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا واقعی فرزانہ پر؟ ہاں ہاں، حاجی امین نے بے چینی سے کہا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اسے سختی سے منع کیا لیکن یہ باز نہیں آیا۔ کچھ عرصہ پہلے فرزانہ نے بھی شکایت کی تھی کہ یہ اسکول جاتے وقت اس کا پیچھا کرتا ہے۔ حاجی امین یہ بات کہتے ہوئے بہت بری طرح لرز رہا تھا۔ شریف آدمی کے دل پر ایسے موقعوں پر جو کچھ بیتتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، حاجی صاحب آپ بے فکر رہیں، میں اس لڑکی کی اب ساری قصبت نکال دوں گا۔ یا تو یہ محلہ چھوڑ جائے گا یا پھر انسان کا بچہ بن جائے گا۔ میں نے حاجی امین اور اس کے عزیز کو واپس بھیج دیا۔ غفور اور اس کے دوست جن میں نائب بھی شامل تھا اب رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے غفورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب انسپکٹر کو کہا کہ اس رانجے کو الٹا لٹکا کر ایسی مرلی پھیرو کہ سارے اس کے سر ٹھیک ہو جائے۔ سب انسپکٹر میرا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے غفورے کو پکڑا اور برآمدے میں لے گیا۔ یہاں پر چھت سے ایک رسہ لٹک رہا تھا۔ اس نے غفورے کو الٹا لٹکایا اور بھید کی چھڑی سے شروع ہو گیا۔ ابھی 3-4 چیخیں میرے کانوں تک پہنچی تھیں کہ میں باہر آ گیا۔ میں نے بھید کانسٹیبل کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ الٹا لٹکنے سے غفور کی پنڈلیوں پر سے شلوار کھسک گئی تھی اور وہاں پر بیندوں کے سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل چھڑی سونپتے ہوئے میرے اگلے حکم کا منتظر تھا لیکن میں نے اسے غفور کو اتارنے کی ہدایت کی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ 17-18 سال کی عمر کا لڑکا تھا۔ یہ عمر ہوتی ہی بڑی ظالم ہے، ذہن ناپختہ، جذبات کی فرمانی، اندھی خواہشیں، یہ سبھی کچھ مل کر نوجوانوں کو عجیب و غریب حرکات پر اکساتا رہتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد غفورے کے وارث بھی پہنچ گئے۔ وہ میری منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ میں نے حاجی امین وغیرہ کو بھی بلوا لیا۔ لڑکے نے معافی مانگی۔ اس کے وارثوں نے اس کے آئندہ چال چلن کی ضمانت دی۔ قصہ مختصر فریقین میں صلح نامہ ہو گیا۔ یہ واقعہ چوتھے یا 5ویں روز کا ہے۔ میں صبح کے وقت اٹھا۔ میری نظر اپنی بیوی کی چارپائی پر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہنسا لہجے میں کہا، کچھ سنا آپ نے؟ درزیوں کا لڑکا غفورہ مر گیا ہے، لاش ملی ہے اس کی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ اسی دوران شکیل بھی اندر آ گیا۔ شکیل میری بیوی کا چھوٹا بھائی تھا اور ان دنوں ہمارے پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس خبر کی تصدیق کی۔ وہ بولا، میں کالج جانے کے لیے نکلا تھا۔ غفورے کے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم ہے اور عورتیں بین کر رہی ہیں۔ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور موقع کی طرف چل دیا۔ غفور کی لاش ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک الگ تھلگ کمرہ محلے کے منچلے لڑکوں کی آماج گاہ تھا۔ وہ اکثر رات گئے یہاں پر بیٹھے گپے ہانکتے اور تاش وغیرہ کھیلتے تھے۔ فرش پر بھی دری بچھی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک چارپائی پڑی تھی اور لاش بھی اسی چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ 1-2 معزز افراد کمرے کے اندر تھے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ پولیس کو باضابطہ طور پر کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے موقع کا معائنہ کیا۔ دری شگن تھی۔ سگریٹوں کے ٹوٹے، خالی پیکٹ، پان کی پچکاریاں جا بجا دکھائی دے رہی تھیں۔ لاش بھی اکڑ چکی تھی اور رنگت سیاہی مال نیلا تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کمرہ شاہ نامی ایک نوجوان کا ہے۔ وہ یہاں شہر میں ملازمت کرتا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں اس کے دوست اس کمرے میں محفل جماتے تھے۔ کمرے کی چارپائی مقتول کے پاس ہی ہوتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ کل رات بھی یہاں پر 4-5 لڑکے جمع تھے۔ مقتول کے والد نے روتے ہوئے کہا، صبح مجھے اس کی ماں نے کہا کہ غفورہ رات بھر گھر نہیں آیا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ رات 9 بجے تک آ جایا کرتا۔
میں نے پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو بھیجا، پھر خود تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا۔ یہاں بیٹھک میں پہنچا تو دروازہ بند تھا، لیکن میں نے دباؤ ڈالا تو کھل گیا۔ میرا بیٹا چارپائی پر مردہ پڑا تھا، اس کا آدھا دھڑ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر میں دہلیز میں ہی گر گیا۔ ہوش آیا تو دوسرے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ موقع کے معائنے کے دوران ہی میرا سب انسپکٹر سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ میں نے اسے ضروری ہدایت دی اور تھانے کو چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب انسپکٹر مقتول کے 2-3 دوستوں کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ یہ تینوں ہی 20 سال سے کم عمر کے تھے، ایک پڑھتا تھا اور 2 کام کرتے تھے۔ میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے کہا، دیکھو میں تم سے علیحدہ علیحدہ سوالات کروں گا، کوشش یہی کرنا کہ جھوٹ نہیں بولو، اور اگر تمہارے جوابات ایک دوسرے سے نہ ملے تو پھر میں تینوں کو ہی اندر کر دوں گا۔ لڑکے کم عمر تھے، اس لیے کافی خوفزدہ دکھائی دیتے۔ ان میں سب سے چھوٹا لڑکا بمشکل 15-16 سال کا رہا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کو اشارہ کیا۔ میں نے کہا، غفورے کی موت سے قبل تم تینوں ہی اس کے ساتھ موجود تھے۔ ظاہر ہے تم تینوں میں سے ہی کسی نے اسے زہر دیا ہے۔ اب اگر تم مجھے صاف صاف بتا دو گے نا تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے، دوسری صورت میں قاتل کا پتہ تو مجھے چلانا ہی ہے۔ لڑکے نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا اس قتل سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے میں اسے سچ بتا دیتا ہوں۔ میں کل رات 7:30 بجے کے قریب بیٹھک میں گیا تھا۔ یونس اور منظور وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ تینوں نے ہی تاش کی بازی لگا رکھی تھی، میں بھی شریک ہو گیا، اور اس دوران میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہوئی، سوائے اس چیز کے کہ غفورے نے ایک دفعہ اٹھ کر پانی پیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ اس دوران تم میں سے کسی نے اسے کوئی چیز تو نہیں کھلائی؟ لڑکے نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولا، ہاں یاد آیا، یونس ایک دفعہ اٹھ کر گیا تھا اور گلی کے پان والے سے سگریٹ اور پان بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا غفورے نے بھی پان کھایا تھا؟ وہ کھلا کر بولا، ہاں۔ اور تم کہتے ہو کہ تاش کھیلنے کے دوران 2-3 دفعہ اٹھ کر بس پانی ہی پینے گیا تھا، ایسا پان کھانے سے پہلے ہوا تھا یا پھر بعد میں؟ لڑکا ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، جناب میرا خیال یہ ہے کہ پان کھانے کے بعد ایسا ہوا تھا، اور ہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کھیل میں بھی اسے مزہ نہیں آ رہا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیر رہی تھیں، شاید اسے بھی یونس کے کردار پر شبہ ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے 1-2 باتیں کر کے اس کے شبہ کو ابھارا۔ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے یونس اور غفورے میں کوئی تنازع موجود تھا؟ لڑکے نے ذہن پر زور دیا، لیکن کوئی ایسی بڑی وجہ دریافت نہیں کر سکا جو غفورے کے قتل کا سبب بن سکتی۔ میں نے اس سے کہا، جو سوال اب میں پوچھ رہا ہوں نا، اس کا جواب نہایت ہی سوچ سمجھ کر دینا۔ مجھے بتاؤ، فرزانہ والے چکر کا غفورے کے قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ لڑکے نے پریشانی سے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر یہ کام یونس کا ہے تو یہ کوئی اور ہی چکر ہوگا۔ میں غور سے لڑکی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، دفتن اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں میں مجھے سخت حیرت دکھائی دینے لگی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب مجھے جو کچھ معلوم ہے وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بھانپ چکا تھا کہ لڑکا کسی اہم نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، برخوردار، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر تم بے قصور ہوئے تو تم پر میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لڑکا بولا، تھانے دار صاحب، ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ہی درست ہو۔ غفورے کا قتل شاید اس لڑکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس لڑکی کے چچا سے غفورے کا کچھ روز پہلے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ یونس کو اس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پرسوں ہی تو میں نے ان دونوں کو کھٹے سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا بھی تھا کہ یونس اس بارے میں پوچھوں گا، لیکن پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت یونس مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا بھی گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ان دونوں کو سینما ہال میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ یعنی یونس کے کہنے پر غفورے کو زہر کھلایا گیا ہے؟
لڑکا گڑبڑا کر بولا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ غفورے کی موت اسی لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ میری اگلی گفتگو یونس عرف یونی سے ہوئی۔ وہ بھی درزیوں کا ہی کام کرتا تھا۔ غفورے کے ساتھ اس کی پرانی دوستی تھی۔ میں نے شکل و شبہات سے اندازہ لگا کہ وہ ہوشیار اور گھیرا لڑکا ہے۔ اس نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں، وہ گلی کی دکان سے 2-4 الائچی اور سپاری اور پان لے کر آیا۔ اسے فرزانہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ غفور اس کا دیوانہ تھا۔ تھانے کی ہوا کھا کر اس کا عشق کچھ اور بھڑک گیا تھا۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کی پریشانی کا سبب فرزانہ ہی تھی۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ فرزانہ کے بارے میں اس کی زیادہ تر گفتگو منظور سے ہوا کرتی تھی۔ وہ اسے فرزانہ کو خط بھی لکھوایا کرتا۔ یونس نے جو ایک نئی بات بتائی وہ یہ تھی کہ فرزانہ نے بھی غفورے کو خطوط لکھے تھے۔ میں نے یونس عرف یونی پر پولیس والوں کا مخصوص داؤ آزمانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ فدا حسین یعنی کہ اس کے پہلے دوست نے مجھے جو کچھ بتایا ہے، اگر وہ ساری باتیں سچ نہیں بتائے گا تو اس کا کیس خراب ہو جائے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پچھلے 2-3 روز سے فرزانہ کے چچا سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ وہ پہلے تو بہت گھبرایا، پھر بولا، جناب، جاجی شریف سے میری پرانی سلام دعا ہے، ہمارے گھر بھی قریب ہے، آتے جاتے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج کر اب منظور کو اندر بلا لیا۔ یہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، عمر کوئی 18 سال رہی ہوگی، میٹرک پاس تھا اور اب پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ ہاں، وہ غفورے کا رازدار تھا اور غفورے نے 1-2 بار اسے فرزانہ کو خطوط بھی لکھوائے تھے۔ اس نے اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ رات تقریباً 7 بجے تک وہ تینوں ہی غفورے کے ساتھ موجود تھے۔ پھر 9:30 یا 9 کے درمیان فدا حسین اور یونس گھر کو چلے گئے، پر وہ غفورے کے ساتھ رہا۔ لیکن 10-15 منٹ بعد وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، انسپکٹر صاحب، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جو فدا حسین اور یونس کو بالکل نہیں معلوم۔ پھر کچھ دیر سوچ کر بولا، انسپکٹر صاحب، میں ڈرتا ہوں کہ آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پر ہی غصہ کریں۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، دیکھو لڑکے، جو کچھ معلوم ہے نا، صاف صاف بتا دو۔ منظور نے تھوک نکلا، ڈرامائی لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب، کل رات منا غفورے سے ملنے آیا تھا۔ یہ اطلاع میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان دنوں میری بیوی کا چھوٹا بھائی یعنی میرا سالا میرے ہی گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کا نام شکیل تھا، لیکن اسے سب منا منا کہتے تھے۔ اس نے مقامی کالج میں داخلہ لے رکھا تھا، کافی ہونہار لڑکا تھا، حالانکہ مجھے اس میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ میری بیوی تو اس پر جان چھڑکتی تھی، یوں بھی وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور ان 2 سالوں میں وہ ہمارے پاس ہی رہ رہا تھا۔ مجھے وہ بہنوئی سے زیادہ بڑے بھائی کی طرح سمجھتا اور اسی طرح عزت بھی کرتا تھا۔ بے اختیار میرا ہاتھ بڑھا اور میں نے منظور کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکتے ہو؟ میں کافی زور سے دھاڑا۔ جناب، میں بالکل درست کہہ رہا ہوں، اگر میری بات جھوٹ نکلے تو جو جی چاہے سزا دے دیں۔ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ غفورے کے قتل میں مننے کا ہاتھ ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ منظور نے خوفزدہ نظر سے میری طرف دیکھا اور جھجک کر بولا، انسپکٹر صاحب، وہ بھی فرزانہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا ذہنی جھٹکا تھا۔ میرے گھر کے اندر یہ کھیل ہو رہا تھا اور مجھے ہی نہیں معلوم تھا۔ نہیں، یقیناً یہ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے جھنجھوڑ ڈالا۔ دیکھو لڑکے، اگر تمہارے یہ الزامات غلط ہوئے نا تو بہت برا حشر ہوگا تمہارا۔ جناب، میں آپ کو ثبوت پیش کر دیتا ہوں۔ میرے پاس فرزانہ کے خطوط ہیں جو اس نے غفورے کو لکھے تھے اور جن میں مننے کا بھی ذکر ہے۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات تو یقینی تھی کہ منظور جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ضرور تھی۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے خود پر قابو پایا اور اسے الزامات کی وضاحت کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، جناب، یہ سارا ہی چکر کوئی 1 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے مننے اور پھر فرزانہ کا چکر شروع ہوا۔ یہ دونوں ہی کافی عرصے سے چپکے چپکے ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے،
پھر غفورہ بھی فرزانہ سے دل لگا بیٹھا۔ منا شروع میں ذرا خاموش نما اور شرمیلا تھا، اس کے مقابلے میں غفورہ ذرا تیز نظر اور بے باک تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک ہی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اور جہاں تک فرزانہ کا تعلق ہے تو وہ ان دونوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی، لیکن ملتی تو کسی سے بھی نہیں تھی۔ اپنے خطوط میں اس نے غفورہ کی حوصلہ افزائی کی، اور ظاہر ہے کہ منع کی بھی کی ہوگی۔ وہ دونوں ہی اس کے عشق میں دیوانے تھے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں منع کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ فرزانہ اس کے ساتھ غفورہ سے بھی تعلق رکھے۔ وہ 1 ماہ پہلے وہ غفورہ سے بھی ملا، دونوں نے اس معاملے میں کھل کر بات کی۔ اس ملاقات کے بعد وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے۔ میں نے 2-3 بار انہیں اکٹھے بھی دیکھا تھا، اور کل رات بھی منا غفورہ سے ملنے آ رہا تھا۔ غفورہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے غفورہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی منا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان دونوں کی گفتگو میں کوئی تیسرا شخص شریک ہو۔ میں نے غفورہ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا، اور 9:30 بجے کے قریب بیٹھک سے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد کیا پیش آیا مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا تمہارے خیال میں وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو منا اسے کرنا چاہتا تھا؟ منظور نے کہا انسپکٹر صاحب، وہ تینوں ہی، میرا مطلب یہ ہے کہ غفورہ، منا اور فرزانہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں مجھے غفورہ نے بتایا تھا کہ کش و مش کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون سی کش و مش کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ غفورہ نے یہ بتایا کہ اگلے ہفتے ہم فرزانہ میں سے کسی ایک کو گھر سے باہر ملے گی۔ جو بھی اسے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا وہ دوسرے کو لڈو کھلائے گا، اور لڈو کھلانے والا ہمیشہ کے لیے فرزانے کے راستے سے بھی ہٹ جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی شاید کوئی ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ منا فرزانہ سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا ہو، اور وہ کامیابی کے لڈو ہی لے کر غفورہ کے پاس آیا ہو۔ میں اس بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھا، لیکن صبح ہوئی تو غفورہ مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ منظور کی باتیں بڑی عجیب و غریب تھیں، لیکن مجھے یہ ناقابل یقین اس لیے نہیں لگی کہ منا اور غفورہ وغیرہ جس عمر سے تعلق رکھتے تھے اس میں ایسی بے وقوفیاں سرد ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو حرکت سرد ہوئی تھی وہ مزے کا خیز نہیں، نہایت ہی سنگین تھی۔ ایک نوجوان ہلاک ہو چکا تھا، اور اب مجھے اس کی موت کا سبب ڈھونڈنا تھا۔ اگر اسے کسی نے قتل نہیں کیا تھا تو قاتل کی تلاش ضروری تھی، اور میں تو یہ سوچ کر ہی لڑس گیا تھا کہ اس قتل کا ذمہ دار اگر واقعی منا ہوا تو۔ ابتدائی تفتیشی رپورٹ کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ دوپہر کے وقت میں تھانے سے گھر پہنچا۔ منا گھر پر ہی تھا، وہ چارپائی پر بیٹا کھانا کھا رہا تھا، اور میری بیوی دوپٹے کا پلو ہلا ہلا کر مکھیاں ہٹا رہی تھی۔ میرے دیور دیکھ کر وہ کچھ چونکا، اور نوالا اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ میری بیوی نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور سوالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی اب میرا چہرہ تک رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ لڑکا قاتل ہے، لیکن حالات کی انگلی دھیرے دھیرے جس شخص کی طرف اٹھ رہی تھی نا، وہ شخص یہی تھا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں اسے کہا کہ وہ کھانا کھا کر فوراً میرے کمرے میں آئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بڑی بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی کیا بات ہے، آپ کچھ غصے میں ہیں کیا؟ منع سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ تم باہر جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو، ابھی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بیوی میرے لہجے پر اور بھی ڈر گئی۔ اسی دوران منا کپڑے سے ہاتھ پہنچتا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے بیوی کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر لیا، اور جب وہ میری ہدایت پر چارپائی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا کل رات 9:30 اور 11 بجے کے درمیان تو کہاں تھا؟ اس کا چہرہ تاریخ ہو گیا۔ اکلا کر بولا میں تو اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ میں دھاڑا بکواس بند کر، تو اپنے کمرے میں نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ تو شاہ کی بیٹھک میں غفورہ کے پاس تھا۔ بھائی صاحب یہ غلط ہے۔ میرا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے غصے سے کہا اور یہ بھی غلط ہے کہ تو نے حاجی صاحب کی لڑکی سے یارانہ لگا رکھا ہے، اور کیا یہ بات بھی غلط ہے کہ تو اسے خط لکھتا ہے اور ملاقاتیں بھی کرتا رہتا ہے؟ دیکھ مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دے کہ کل رات تو کہاں تھا اور تو نے گل کیا کھلایا ہے؟
وہ قدرے تیزی سے بولا، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ غفورے کو میں نے مارا ہے؟ حیرانگی ہے کہ آپ اتنی آسانی سے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے چلا کر کہا، اگر یہ الزام ہے تو پھر بتا کہ کل رات تو تھا کہاں؟ میں نے خود تجھے ان آنکھوں سے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں صرف ایک بار پیشاب کرنے باہر نکلا تھا، پھر وہی جھوٹ مجھے پیش آ گیا۔ میں نے اس پر تھپڑوں اور مکوں کی مالش کر دی۔ اسی دوران میری بیوی دروازہ پیٹنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ ہائے میرا لال کہتے ہوئے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا اسے اچھی طرح سے گلے سے لگا کر چوم چاٹ لے، ہو سکتا ہے کہ کل تک یہ سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ وہ ڈر کر بولی، کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اللہ کرے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور نہایت پریشانی اور عالم سوچ بچار کرنے لگا۔ حالات واقعات سے تو ظاہر یہ ہوتا کہ تفتیش صرف 3 راستوں پر ہی چل سکتی ہے۔ میرا راستہ اس واقعے سے نکلتا ہے جو چند روز پہلے نائی کی دکان پر پیش آیا، جس میں غفورے نے اس طرح کے مار سے شریف نامی شخص کو زخمی کیا تھا۔ دوسرا راستہ خود میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا تھا۔ اس دوسرے راستے پر میں اپنے سالے کو پھانسی کے تختے پر لٹکتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مقتول نے کسی واقعے سے دل براشتہ ہو کر خودکشی کی ہو، لیکن اس کا فیصلہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اب دوسری شہادتوں کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ تفتیش کا پہلا راستہ ہی درست ثابت ہو اور میں طوفان سے بچ جاؤں جو میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میرے گھر کا سکون دھرم برہم کر ڈالا۔ موجودہ حالات میں فرزانہ سے بھی پوچھ گچھ ضروری تھی۔ اگلے ہی روز میں نے اس کے باپ کو بلایا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر ڈالا۔ وہ بلا شخص آنے والے حالات سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کی ڈھانس بندھائی، اسے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد فرزانہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کافی پرکشش اور شوق قسم کی لڑکی تھی، لیکن اس وقت بے حد سہمی ہوئی تھی۔ چہرے پر نیل بھی پڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ اسے باپ نے میرے پاس بھیجنے سے پہلے بری طرح مارا پیٹا ہے۔ وہ مجھے چچا کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نے بڑی پیار محبت سے اس کا خوف دور کیا اور اسے دھیرے دھیرے بولنے کے لیے تیار کیا۔ مشکل میں اس کو ڈھانس بندھانے والا ملا تو وہ ادارک اتار رونے لگی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک نیم پختہ ذہن کی لڑکی تھی۔ اس سے غلطیاں ہوئی تھیں اور نہایت سنگین غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن اس میں جہاں وہ قصوروار تھی وہاں اس کے ارد گرد کا ماحول اور والدین بھی قصوروار تھے۔ اس کا باپ صبح کا گیا رات کے 11 بجے گھر آتا اور ماں کو گھومنے پھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی، نہ ہی مناسب نوٹ ٹوک اور نہ ہی غیر ضروری آزادی۔ ایسے میں کچا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا تو کیا ہوگا؟ منظور کی کہی ہوئی باتیں زیادہ تر درست تھیں۔ لڑکی مننے اور غفورے دونوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور یہ سبھی کچھ اس نے شغل کے طور پر شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ دونوں اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مننے اور غفورے نے اسے کئی خطوط لکھے جن میں اسے گھر سے باہر ملنے کی درخواست کی گئی۔ فرزانہ یہ سمجھتی تھی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اسے دونوں ہی دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ یہی روز فیصلے کی سنی پر لٹکنے کے بعد اس نے 2 دن بیشتر مننے سے ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات ایک معروف تاریخی سیرگاہ میں ہوئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کو اس معاہدے کا کوئی علم نہیں تھا جس میں دونوں ہی لڑکوں نے اپنے طور پر فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو لڑکا فرزانہ سے ملنے میں کامیاب ہو گیا وہ اس کھیل کا تنہا کھلاڑی تسلیم ہوگا۔ فرزانہ سے پوچھ گچھ کے بعد مننے کے متعلق میرے شبہات کو تقویت ملی۔ اگر فرزانہ چند روز پہلے مننے سے ملی تھی تو پھر منظور کا لگایا ہوا اندازہ درست ثابت ہوتا۔ فرزانہ سے ملنے کے بعد منا اس رات غفور سے ملا تھا۔ وہ شرط جیت گیا تھا اور شرط کے مطابق اس کے پاس لڈوؤں کا لفافہ تھا، لیکن یہ لڈو دراصل قتل کے ہتھیار تھے۔ مننے نے زہریلے لڈو کھلا کر غفورے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر منا شرط جیت گیا تھا تو پھر اسے زہریلے لڈو کھلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر ایک اور خیال
میرے ذہن میں یہ آیا اور امید کی ایک روشن کرن دکھائی دی۔ اگر منا اس کھیل میں کامیاب رہا تھا تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ غفور نے دل براشتہ ہو کر خودکشی ہی کی ہوگی۔ منع نے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی تھی اور یہ اطلاع اس کی تمامی امیدوں پر پانی پھیر گئی۔ منع کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے بیٹک کا دروازہ بند کر کے زہر کھایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسی روز شام کے وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ میں موت کی وجہ زہر خوانی ہی بتائی گئی۔ زہر رات 10 اور 11 کے درمیان دیا گیا اور موت کو 12 بجے کے درمیان ہوئی۔ معدے سے ملنے والے مواد میں پان، لڈو اور چائے کے اجزاء شامل تھے۔ میری سابقہ معلومات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی کہ منا اس رات مقتول سے ملا تھا اور اس نے اسے لڈو کھلائے تھے۔ کیمیکل ایگزامر کی یہ رپورٹ یہ بات بتانے سے قاصر نظر آتی تھی کہ مقتول کے معدے اور انتڑیوں میں پایا جانے والا زہر اس چیز میں ملا کر کھلایا گیا تھا۔ میں جو کہ خودکشی کی لائن پر سوچ رہا تھا، اسی لیے میں نے اگلے ہی روز غفورے کے کچھ دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کی اور یہ شخص ذہن میں رکھتے ان سے سوالات کیے۔ اس مغز خبائی سے یہ پتہ چلا کہ غفورہ اس سے پہلے بھی خودکشی کی ایک کوشش کر چکا تھا۔ یہ واقعہ جس طرح میرے کانوں تک پہنچا، میں اسے منوہن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے غفورے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ ایک رات غفورے نے مبینہ طور پر گھر کے تمام ہی افراد کو نشہ آور چیز پلا دی اور رات گئے جب وہ بری نیت سے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے غفورے کو بہت بری طرح پیٹ ڈالا۔ شور سن کر گھر کے کچھ افراد بھی جاگ گئے۔ اس واقعے کی خبر گھر سے باہر بھی نکلی اور محلے میں بھی خوب چرچا ہوا۔ غفورے کو سخت سرزش کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً اسی واقعے سے متاثر ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے نیلا طوطا کھا لیا تھا، لیکن بر وقت طبی امداد سے اس کی جان بچ گئی۔ اس شہادت سے دو باتیں سامنے آئیں۔ غفور ذرا نیلے کردار کا مالک تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں نے منع سے ایک بار پھر تفصیلی بات چیت کی۔ اس روز میں نے اسے تھانے میں ہی بلا لیا۔ وہ اب تک سخت خوفزدہ تھا۔ ایک روز پہلے اس نے اپنی بہن کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رات کو غفور کے پاس گیا تھا اور اسے لڈو بھی کھلائے تھے، لیکن اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بہن یعنی میری بیوی بڑی بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے منع سے کہا کہ اگر غفورے کی ہلاکت میں اس کا ہاتھ نہیں تو پھر اس کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ منع نے جو جواب دیا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ اسے میری کافی تسلی ہو گئی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب، میں سوچتا ہوں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش بھی کرے گا۔ کاش مجھے اس وقت اس کے ارادے کا علم ہو جاتا۔ منع نے یہ بھی بتایا کہ اس کے آنے کے بعد غفورہ بیٹھک میں ہی رہا تھا اور اس نے اندر سے کنڈی بھی لگا لی۔ بہرحال غفورے کی ہلاکت کے چوتھے دن کی شام تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ خودکشی کا ہی کیس ہے۔ لیکن پھر جیسا کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ اوپر تلے چند ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میری تفتیش کی عمارت دھڑام سے نیچے گرا دی اور ایک بار پھر میری نظریں منع پر جم کر رہ گئیں۔ اس روز شام کے وقت تھانے کے پتے پر ایک خط موصول ہوا۔ پتے کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافے کو چاک کیا۔ یہ گمنام خط تھا۔ لکھنے والے نے لکھا تھا، انسپکٹر صاحب، غفورے کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل آپ کے خود کے گھر میں ہے۔ میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتی ہوں۔ بدھ کی دوپہر غفورے کے قتل سے ایک روز پہلے ایک برقع پوش عورت شہر سے باہر کچی آبادی میں پہنچی تھی۔ وہاں پر راہل نامی ایک جوگی سے اس نے زہر خریدا تھا۔ اس کا کچھ حصہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو منع کی سائیکل کی گدی کے نیچے ایک چھوٹی سی پڑیا آپ کو مل جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پڑیا آپ کو نہ ملے۔ میں ایک دوسرا ثبوت آپ کو فراہم کرتی ہوں۔ وہی برقع پوش عورت آپ کے محلے میں مختار نئی حلوائی کے پاس بھی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے لڈو چاہیے۔ حلوائی کے پاس بوندی کے سخت لڈو تھے۔ اس عورت نے کہا کہ اسے موتی چور کے نرم لڈو چاہیے۔ حلوائی نے یہ کہا کہ وہ موتی چور کے لڈو نہیں بناتا،
لیکن موٹی بوندی کے تازہ لڈو بننے والے ہیں۔ عورت تازہ لڈو کے انتظار میں آدھا گھنٹہ دکان پر کھڑی رہی تھی۔ تازہ لڈو نرم ہوتے ہیں اور توڑ کر بآسانی دوبارہ بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ایک تیسرا ثبوت اب میں آپ کو فراہم کرتی ہوں اور آپ اسے بھی نہیں جھٹلا سکیں گے۔ آپ ایک صحیح پولیس والے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہر ہے آپ کا برادر نسبتی 2 یا 3 لڈو لے کر مقتول کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کے پاس کم از کم 1 آدھ سے لڈو ہوں گے اور مقتول نے وہ تمام ہی لڈو نہیں کھائے ہوں گے۔ پھر باقی لڈو کدھر گئے؟ جی ہاں، وہ لڈو موقع سے اٹھا لیے گئے تھے، اس لیے کہ وہ زہریلے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ لڈو کہاں ہیں۔ چلیے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کے گھر کے پچھواڑے کے کوڑے کرکٹ ڈان سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا گھڑا ہے۔ یہ لڈو لفافے میں بند اسی کوڑے میں پڑے ہیں۔ اب ایک اور ثبوت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں جو اس قتل کی الجھن کو صاف صاف حل کر دے گا۔ محلہ سادھو نگر میں ایک دوائیوں کی دکان ہے۔ ڈاکٹر مہتا وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ گندل کی رات وہ آپ کے محلے میں ایک مریض کو دیکھ کر سائیکل پر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے شکیل عرف منع کو دیکھا تھا۔ وہ ایک گلی سے نکلا اور گھبراہٹ میں ان کی سائیکل سے بھی آ کر ٹکرایا۔ ڈاکٹر مہتا سے 1-2 بار اس نے دوائی لی تھی، وہ اسے پہچان گئے۔ انہوں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا اس وقت آپ کے گھر کے پچھواڑے میں جو پڑا ہوا ہے، اور جس میں سے اس نے غفورے کو وہ زہریلے لڈو کھلائے تھے۔ سائیکل سے ٹکرانے کے بعد یہ لڈو گر گئے اور ڈاکٹر مہتا نے اپنے ہاتھوں سے وہ دوبارہ لفافے میں ڈالے تھے۔ وہ اس لفافے اور لڈوؤں کو بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ شہادتیں اس جرم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور مجھے سب یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں، اور آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں یہ سب کچھ منع کو پھنسوانے کے لیے کسی کے ایما پر لکھ رہی ہوں۔ پر یقین جانیے میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی مرضی سے لکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ منع سے میرا ایک قریبی تعلق رہا ہے اور میں ایک مظلوم لڑکی ہوں، اور یہی مظلومیت میرے قلم اٹھانے کا سبب بنی ہے۔ یہ خط کسی بھی طور ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں فوراً تھانے سے اٹھا اور خط کے الزامات کی تصدیق کے لیے چل دیا۔ مختصراً یہ کہ سب سے پہلے میں کچی آبادی میں پہنچا، وہاں سے حلوائی مختار کی دکان پر آیا اور وہاں سے اپنے گھر کا پچھواڑا دیکھا۔ تینوں ہی اطلاعات بالترتیب درست نکلیں۔ یقیناً چوتھی اطلاع بھی درست تھی۔ منع کی سائیکل کی گدی کے نیچے ایک پڑیا موجود تھی، لیکن وہ پھٹ گئی تھی اور اس فرنگوں میں کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹکا رہ گیا تھا۔ آخری ثبوت کے لیے میں قریبی محلے سادھو نگر گیا۔ ڈاکٹر مہتا کھچڑی داڑھی والا شریف النفس شخص تھا۔ وہ محض ایک کمپاؤنڈر تھا مگر خاصا قابل معالج تھا، اس لیے گاؤں والے اسے ڈاکٹر ہی کہتے۔ میں نے اسے کوڑے سے برآمد ہونے والا لفافہ دکھایا اور تفصیلی گفتگو کی۔ جب میں اس کی دکان سے باہر نکلا تو میرے ذہن سے منع کے قاتل نہ ہونے کا ہر شبہ دور ہو چکا تھا۔ تھانے آ کر میں بے دم سا ہو کر کرسی پر گر گیا۔ منظم انسپکٹر میری ہدایت کے مطابق غفورے کے تمام خطوط جمع کر چکا تھا۔ ان میں سے کچھ خطوط منظور کے پاس تھے اور کچھ اس کے اپنے سامان میں۔ میں خالی خالی نظروں سے یہ خطوط دیکھتا رہا۔ آخر میں ایک ایسا خط نظر سے گزرا جس سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ غفورے نے خودکشی نہیں کی۔ یہ خط منظور نے اپنی موت کے روز صبح کے وقت لکھا تھا اور یہ خط اس کی اپنی ہی لکھائی میں تھا۔ غفور خود بھی لکھ سکتا تھا، لیکن شگفتہ ہینڈ رائٹنگ کے علاوہ اس کی اردو بھی معجزی سی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرزانہ کے خطوط اپنے دوست منظور سے لکھواتا تھا۔ یہ خط اس نے اپنے جگری یار شاہ کو لکھا تھا۔ یہ وہی شاہ جس کے کمرے میں وہ مردہ پایا گیا۔ خط کا مفہوم یہ تھا کہ فرزانہ کا قصہ انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ منع سے ملی ہے اور آج رات منا مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، میں ہار ماننے والا نہیں۔ شاید ہار بھی گیا تو میں فرزانہ کو نہیں ہاروں گا۔ موت سے چند گھنٹے قبل لکھا گیا یہ خط صاحب بتا رہا تھا کہ غفورے کا ارادہ خودکشی کا تو بالکل نہیں تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ منا فرزانہ سے ملا ہے،
لہذا اس کے دل براشتہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ در حقیقت وہ جان چکا تھا کہ غفورہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شدید رقیبانہ جذبات کے تحت اس نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب انتظار کرنا فضول تھا۔ تمامی چوائی چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ منا ہی مجرم ہے۔ صاف طور پر یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ جس لڑکی نے منع کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ نہ صرف اس کی گہری رازداں تھی بلکہ دلی طور پر اس سے متفر بھی۔ اس نے اپنے خط میں واضح طور پر اشارہ بھی دیا تھا، اگر میں نے اپنی بیوی کے بھائی کے خلاف کارروائی سے نریک کیا تو اس خط کی ایک نقل میرے اعلیٰ افسران کو بھیج دے گی۔ اگر اس کے خط میں یہ دھمکی نہ بھی ہوتی تو میں مجرم کو چھوڑنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ میرے کردار کی کڑی آزمائش تھی اور مجھے اس آزمائش سے گزرنا بھی تھا۔ میں تھانے سے فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو یہ پتہ چلا کہ منا غائب ہے۔ میری بیوی نے یہ بتایا کہ وہ ساپیر کا گیا ہوا واپس نہیں آیا۔ دراصل میری بیوی بھانپ چکی تھی کہ میں اس کے بھائی کے خلاف کارروائی کرنے والا ہوں۔ اس نے اسے آگاہ کر دیا اور وہ بھاگ گیا۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ نہ جانے میرے منہ سے کیا کیا نکلا۔ وہ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ میں اس کی مجبوری بھی سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک اکلوتے بھائی کی بہن تھی، لیکن وہ جذبات میں اپنا دوسرا رشتہ فراموش کر رہی تھی۔ اس کا یہ رشتہ ایک ذمہ دار پولیس اہلکار سے تھا۔ یہ میرا خانگی جھگڑا تھا اور شاید اس سے آپ کو دلچسپی بھی نہ ہو، لہٰذا میں تفصیل میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ بہرحال میرے سسرال والے اس معاملے میں کود پڑے اور انہوں نے جھگڑے کو سنگین تر بنا دیا۔ ایک سسرالی رشتے دار جو خود بھی پولیس میں تھا اور میرا ہی ہم منصب بھی تھا، وہ اس معاملے کو بگاڑنے کا خاص سبب بنا۔ اس نے کہا کہ نواز خان نے جان بوجھ کر کیس کو خراب کیا ہے۔ وہ بآسانی منع کو مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر سکتا ہے۔ اس پر صرف دیانتداری کا بھوت سوار ہے۔ اس نے کچھ ایسے نقطے بیان کیے جس سے منا بالکل بری ضمی ہو جاتا۔ اسی دوران اس گمنام لڑکی نے حسب تنبیہ ایک خط افسران بالا تک بھی پہنچا دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ گمنام ہونے کے باوجود وہ ایسا خط تھا کہ اگر کسی اور انسپکٹر کے خلاف ہوتا تو اسے سپاہی کا موقع دیے بغیر لائن حاضر کر دیا جاتا، لیکن افسران بالا میرے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے۔ اسی لیے ایس پی صاحب نے مجھے فوراً اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا اور بڑی نرمی سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارے خلاف ایک چٹھی آئی ہے۔ میرا ہندو سب انسپکٹر بھی وہیں پر موجود تھا۔ میری آمد سے قبل اسے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ وہ ایک کینہ پرور شخص تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اس نے میرا دفاع کرنے کی بجائے ایک آدھ بات زیادہ ہی لگائی ہوگی۔ میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان کر کے واقعے کو توڑ نہیں دوں گا۔ مختصر طور پر یہ کہ ایس پی صاحب نے کہا انسپکٹر نواز، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ملزم کے رشتہ دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم اپنا فرض دیانتداری اور مہارت سے انجام دو گے۔ بہرحال میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی بھانک اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ میں ایس پی صاحب کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ میرے وہ ساتھی جو میری فرشناسی کا ذکر تلخ الفاظ میں کیا کرتے ہیں، افواہ سازی کے سنہری موقع کو ہرگز ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے تہمیہ کر رہے تھے کہ نواز خان ذرا سنبھل کے۔ میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور ایس پی صاحب سے کہا، سر آپ کو یہ وردی کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ پھر سلیوٹ کر کے میں تیزی سے قدموں سے نکل گیا۔ میری بیوی اس وقت میرے سامنے موجود تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں۔ میں اسے شکیل اور منع کا پتہ پوچھنے آیا تھا۔ مجھے اتنی اچھی طرح معلوم تھا کہ منع کو اسی نے بھیجا ہے اور وہی اس کے ٹھکانے سے آگاہ بھی ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک طرف اس کا بھائی تھا جو مجرم بھی تھا، جسے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی، جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو تیار رہتی تھی، اور دوسری طرف تھا اس کا شوہر، جس کے چہرے پر ہمدردی اور رحم کا شائبہ تک نہیں تھا، جسے صرف اور صرف اپنے فرض سے ہی غرض تھی، اور جو اس کے بھائی کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر بوجھل خاموشی رہی۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، منع کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں تم سے صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو گی یا پھر مجھے اپنے ہی طور پر اس کا پتہ چلانا ہوگا۔ میری بیوی نے کہا، کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے؟ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں۔ میری بیوی نے اس وقت منع کے بارے میں کچھ نہایت جذباتی باتیں کیں، لیکن میرے
پایا استقامات میں لغزش نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا، یوں آنسو بہانے اور گریہ زاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مجرم ہے، اور اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے کیے کی سزا بھی ملے گی، چاہے وہ پھانسی کیوں نہ ہو۔ میری بیوی نے پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں، چاہے وہ پھانسی کیوں نہ ہو۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان نظروں میں مجھے دنیا جہاں کی عورتوں کا دکھ سمٹ آیا تھا، ان تمام عورتوں کا دکھ جو مردوں سے پیار کرتی ہیں، سخت گیر ماپوں سے، خود غرض بھائیوں سے، پٹنے والے شوہروں سے، اور رات دیر سے لوٹنے والے بیٹوں سے۔ وہ سب انہیں دکھ دیتے ہیں کسی طرح، اور کوئی کسی طرح۔ ہاں، ان تمام عورتوں کا دکھ اس کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے پھر کہا، میں آپ کو اس کا پتہ دے دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بیوی سے اس کے بھائی کا پتہ پوچھا اور ایک چھاپا مار پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ملزم ایک گاؤں سے گرفتار کیا گیا۔ میری بیوی نے اسے اپنی ایک منہ بولی بہن کے پاس بھیج دیا تھا۔ گرفتاری کے دوران کوئی بھی اہم واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب ہم منع کو گرفتار کرنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پہلوان نما شخص نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ بہرحال تھوڑی سی کوشش کر کے اسے بھی قابو کر لیا گیا۔ یہ شخص اس عورت کا خاوند تھا جس نے منع کو پناہ دے رکھی تھی۔ منع کو عدالت میں پیش کر کے میں نے ریمانڈ لے لیا۔ بعد ازاں 3-4 روز میں چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا۔ اپنی طرف سے تو میں نے فرض نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ ملزم کے خلاف شہادتیں کافی مضبوط تھیں۔ سیشن سے اسے سزائے موت ہوئی۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ مقتول پارٹی بھی پورا زور لگا رہی تھی۔ امید تھی کہ سزا میں کچھ کمی ہو سکے۔ میری بیوی اسی روز اپنے گھر چلی گئی تھی۔ یہ روز میں نے ملزم کا چالان مکمل کیا تھا۔ سسرالی عزیزوں کی طرف سے بھی مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن میں اپنے کام میں ہی جوتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ میں سچ پر ہوں اور سچ کو آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس واقعے کو تقریباً 1.5 سال گزر گیا۔ حالات چونکہ توں رہے۔ وہ گرمیوں کی تاریخ راتیں تھیں، اداس اور غمزدہ۔ میں 9 بجے کے قریب گھر آیا، ہوٹل کے پکے ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کیا، چند لقمے لیے اور پھر خود ہی چارپائی بچھائی لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وہیں سے ذہن میں آواز دے کر کہا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ آنے والا ایک درمیانی عمر کا سکھ تھا، گھر کا نوکر دکھائی دیتا۔ اس نے ستریہ کار کر کے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے، ڈاکٹر مہتا نے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے اور وہ اسپتال میں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے یہ بتایا کہ آج شام سائیکل پر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ میں آپ کو ابھی اسی وقت لے کر آؤں۔ حالانکہ میں کافی تھکا ہوا تھا، لیکن نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسپتال مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ لاری نے ٹکر ماری تھی۔ ٹانگوں اور چھاتی پر شدید چوٹیں آئیں، خون اور گلوکوز لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ان کی حالت بار بار خراب ہو جاتی ہے، آپ ذرا جلدی بات کر لیں۔ میں مہتاب کے پاس پہنچا، وہ پہچان کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا، کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، کرسچن لوگ اعتراف گناہ کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے ایک اعتراف کر کے اپنے دکھ کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں اسٹول پر آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج سے 1.5 برس پہلے مہتا سنگھ نے اومپورے کے قتل میں جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی۔ ایک معتبر شخص نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اسے گواہی پر جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا۔ غفورے کے قتل سے کوئی 2 ماہ پہلے ڈاکٹر مہتا ایک نوجوان لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ یہ برقع پوش لڑکی ایک گرم اور سنسان دوپہر کو اسے دوائی لینے آئی۔ مہتا سنگھ اکیلا تھا۔ وہ لاکھ بھلا ماس صحیح، پر تھا تو ادھیڑ عمر اور ایک بہرحال مرد بھی تھا۔ لڑکی نے اسے ایسے ناز نخرے دکھائے کہ وہ طبیعت پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے لڑکے کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ برا مان گئی اور اٹھ کر چل دی۔ ڈاکٹر مہتا کچھ دن اپنے کیے پر پشیمان رہا۔ پھر ایک روز اسے لڑکی کا خط ملا۔ اس حوصلہ افزا خط نے ڈاکٹر مہتا کے شوق کو بھڑکایا۔ ان دونوں کے درمیان خط و کتابت شروع ہو گئی۔ تنہائی کے چند لمحے میسر آئے اور ڈاکٹر مہتا اس کے قریب بھی پہنچا۔ اس لمحے اس پر انکشاف یہ ہوا کہ برقعے میں عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔
وہ بہت بری طرح چوک کر پیچھے ہٹا۔ ایک مردانہ کیکا سنائی دیا اور برقع پوش ڈاکٹر مہتا کو حیران پریشان چھوڑ کر دکان سے نکل گیا۔ اس کے بعد مہتا کو جو خط ملا وہ ایک بلیک میلر کا خط تھا۔ اس میں ڈاکٹر کا مذاق اڑایا گیا تھا اور بھانڈا پھوڑنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ جس پتے پر وہ خط لکھتا تھا وہاں کوئی بنگالی کرایہ دار رہتے تھے جو مکان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کو برقع پوش لڑکے کا ایک طویل خط ملا۔ اس میں اسے اس گواہی پر مجبور کیا گیا۔ ڈاکٹر بال بچے دار تھا، گلی محلے میں اس کی کافی عزت تھی، وہ بدنامی کے خوف سے کام گیا۔ بلیک میلر نے وعدہ کیا کہ اس کے بعد اسے تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے ڈاکٹر کا بیان پورے غور سے سنا۔ حالات اچانک ایک پراسرار رنگ اختیار کر گئے۔ اس برے واقعے میں ایک برقع پوش کو ملوث دکھائی کیا گیا تھا، اور پھر وہ لڑکی جس نے مجھے گمنام خط لکھا تھا، کہیں وہ بھی تو لڑکا نہیں تھا۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ منع کو بڑی سازشی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک بے قراری سی میرے رگ و روبے میں اتر گئی۔ میں نے ڈاکٹر مہتا سے چند سوالات پوچھے اور اسپتال سے باہر نکل آیا۔ میں نے ڈاکٹر مہتا کو موصول ہونے والے خطوط کی تحریر کا گمنام لڑکی کے خط سے موازنہ کیا اور انکشاف یہ ہوا کہ دونوں ہی تحریریں ایک ہیں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اس برقع پوش لڑکے کا سراغ کیوں اس طرح لگایا جائے جس نے پہلے ڈاکٹر مہتا کو اپنے دام میں پھنسایا، پھر مجھے خط لکھ کر منع کے خلاف شہادتیں فراہم کی۔ میں نے ایک بار پھر نئے سرے سے تفتیش شروع کر دی۔ غفورے کے تمام دوستوں سے میں نے فرداً پوچھ تاچھ کی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا ہوں کہ ڈاکٹر مہتا زخموں کی تاب نہ لا کر اسی روز چل بسا تھا۔ میں نے اپنے سب انسپیکٹر کو ہدایت یہ کی کہ وہ علاقے میں کسی ایسے نوجوان کا سراغ لگائے جسے عورتوں جیسا حلیہ بنانے کا شوق ہو، اور خاص طور پر غفورے کے ملنے جلنے والوں میں بھی وہ ایسے لڑکے کو تلاش کرے۔ میں نے ان بنگالی کرایہ داروں کا بھی سراغ لگانے کی کوشش کی جن کے پتے پر وہ برقع پوش لڑکے کے خطوط آتے تھے۔ اس سلسلے میں نے چند بنگالیوں کو گرفتار بھی کیا، لیکن کوئی بھی مطلوبہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ میری بے کنالی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری تفتیش کی بنیاد پر ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جانے کا خدشہ تھا، اور وہ بے گناہ میرا نہایت ہی قریبی عزیز بھی تھا۔ ان دنوں مجھے کھانے پینے کا کوئی ہوش تھا اور نہ ہی آرام، بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس گتھی کا کوئی سراغ ہاتھ آ جائے۔ آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی غالب آنے لگی۔ پھر شاید میں ہمت کر کے اپنی کوشش طرح کر ہی دیتا۔ ایک صبح مجھے کامیابی کی نوید ملی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ستمبر کی پہلی تاریخ تھی۔ رات کو موسلادھار بارش کے بعد نرم گرم دھوپ گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں دو سپاہیوں کے ساتھ پیدل ہی تھانے کی طرف جا رہا تھا کہ دفتر نے ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا اور تیزی سے سڑک کے کنارے جا رہی تھی۔ اس کی چال میں مجھے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نسوانیت اور لچک محسوس ہوئی۔ موم سے چک کے تحت میں نے لڑکی کا پیچھا کیا اور اپنے تعاقب سے بے خبر چلتی رہی۔ وہ آخر لڑکیوں کے اسکول کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنی مخصوص یونیفارم کے بجائے رنگ برنگے کپڑوں میں نظر آ رہی تھیں۔ دراصل اس دن اسکول کے اندر کوئی میلہ وغیرہ تھا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی تیزی سے چلتی ہوئی اندر کو داخل ہو گئی تھی۔ میں بھی گیٹ پر پہنچا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسکول کے وسیع احاطے میں شامیانے لگے ہوئے تھے۔ لڑکیاں، عورتیں، بچے اور بچیاں کثیر تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے مطلوبہ لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ہجوم میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی۔ اتنے میں اسکول کی ہیڈ مسٹر دروازے پر آ گئی۔ میں نے اس پر اپنا شک ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان لڑکیوں میں کوئی برقع پوش مرد گھس گیا ہے۔ فرما اعظم میڈم کے چہرے پر راز دکھائی دینے لگا۔ وہ مجھے سان دے کر احاطے میں آ گئی، اور اسکول کی لڑکیوں نے باپردی پولیس والے کو اپنے قریب دیکھا تو شوقے پر اتر آئیں۔ بڑی عمر کی کچھ تیز طرح لڑکیوں نے آوازیں بھی کسیں۔ ایک آواز آئی، فنا استانی کا شوہر ہے۔ ایک نے کہا، یہ چوری کی گائیں ڈھونڈنے آئے ہیں۔ دوسری بولی، بہن راستہ بھول گئے۔ میڈم نے لڑکیوں کو ڈانٹا۔ میں نے غور سے لڑکیوں کے چہرے دیکھے، کچھ بھی اندازہ نہ ہوا۔ میڈم نے تمام لڑکیوں کو حکم یہ دیا کہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں۔ لڑکیاں اکٹھی ہو گئیں، عورتیں اور بچے بھی ان میں موجود تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا شک غلط نکلا اور ان میں کوئی بھی
برقع پوش مرد نہ نکلا تو یہ میرا مذاق اڑانے سے باز نہیں آئیں گی۔ نفتنی میری نظر ایک شامیانے کی طرف گئی۔ ایک اسٹال کے کم میں سیاہ برقعے کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے انگلی سے اس طرف اشارہ کر کے ایک استانی کو اطلاع دی۔ میری انگلی اٹھانے کی دیر تھی کہ اسٹال کے انگپ سے ایک برقع پوش برآمد ہوا۔ اس نے چھلانگ لگا کر کاؤنٹر پار کیا اور بڑی تیزی سے مخالف سمت میں بھاگا۔ لڑکیوں کی چیخیں اور اس کی صورت میں بلند ہوئیں۔ وہ برقعے سمیت سر پر دوڑتا ہوا باہر کی دیوار چڑھنے لگا۔ پھر اس نے کسی چمگادڑ کی طرح چھلانگ لگائی اور منڈیر کو تھام لیا، لیکن اسے میں نے کہ وہ زور لگا کر اوپر چڑھتا، میں اسے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میں اسے فرار نہیں ہونے دوں گا تو اس نے منڈیر کو چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے برقعے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک گراری دار چاقو نکال لیا۔ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے اس نے چاقو کو کھولا۔ چاقو کی آواز سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ لڑکیاں اور عورتوں کی دبی دبی چیخیں بھی مجھے سنائی دیں۔ اتفاقاً اس وقت میرے پاس پستول نہیں تھا۔ لمبے پھل کا چاقو والا ہاتھ برقع پوش لیے وہ نہایت خوفناک لگ رہا تھا اور کچھ مضحکہ خیز بھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنا نقاب الٹا اور ہراساں نگاہیں میرے چہرے پر جما دیں۔ میں چہرے کو اچھی طرح جانتا تھا، آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن یقین کریں اس وقت میں بالکل نہیں پہچانا۔ وہ ہو بہو ایک بنی سمری دوشیزہ دکھائی دے رہا تھا۔ صرف بغور دیکھنے سے اس کی ناڑی کی نیلاٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس شخص نے شامیانے میں گھس کر غلطی کی تھی۔ اگرچہ لڑکیوں کے درمیان رہتا تو شاید میں اسے مشکل سے ہی پہچان پاتا۔ میں نے نہایت ہی محتاط انداز میں برقع پوش کے چاقو پر نگاہیں جما دیں۔ وہ ایک لڑائی بڑائی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ متقابل کے پاس تیزدار آلہ ہو تو اس سے فاصلہ پر رہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ آتشی اسلحہ رکھتا ہو تو پھر اسے گتم گود نہ ہونے میں فائدہ ہوتا ہے۔ مد مقابل کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی ماہر چاقو زن نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جس گھڑی اس نے مجھ پر حملہ کیا وہی گھڑی اس کی گرفتاری کی ہوگی، لیکن وہ بھی ایک چالاکی دکھا گیا۔ مجھ پر حملہ آور ہونے کی بجائے اس نے ایک اچانک دوڑ لگا دی۔ لڑکیوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ میں اس کا ارادہ سمجھ گیا۔ میں بھی پوری رفتار سے اس کے تعاقب میں بھاگا۔ وہ باہر کے دروازے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بیرونی دروازے سے چند گز ادھر میں نے اس پر چھلانگ لگائی۔ میرے ہاتھ اس کی کمر پر پڑے اور وہ میرے بوجھ تلے تک گھستا چلا گیا، لیکن پھر بے حد پھرتی سے اس نے کروٹ بدلی اور چاقو کا وار میرے چہرے پر کیا۔ اندراری طور پر میں نے اپنی گردن پیچھے کی طرف جھٹکی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ بنی سمری برقع پوش جعلی حسینہ چاروں جانے چت زمین پر پڑی ہوئی تھی اور میں اس کے سینے پر سوار تھا۔ اس کی دونوں ہی کلائیاں میرے ساتھ زمین سے لگی ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی پیٹ کے زور سے مجھے اچھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسکول کا پٹھان چوکیدار خانہ خراب کا بچی منگارتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اس کے سر پر لاٹھی کا بھرپور وار کیا۔ لڑکا کنایا، چاقو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور میں نے ایک جھٹکے سے اسے غیر مسلح کر دیا۔ آپ یہ سننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ اسکول میں گرفتار ہونے والا ملزم تھا کون؟ وہ ملزم بڑے اور رخساروں والا منظور تھا۔ ہاں، وہی منظور جو غفورے کا رازدار تھا، جس سے غفورہ فرزانہ کو خط لکھواتا تھا۔ اپنی تفتیش کے دوران میں مجھے سب سے کم شک اسی لڑکے پر ہوا تھا اور آخر میں وہی اصل مجرم نکلا۔ اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے، پر اس نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا۔ وہ اسی بات پر مصر تھا کہ غفورے کو اس نے قتل نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد غفورے کا درزی باپ وہ ثبوت بھی لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ایک دو معزز افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ ثبوت ایک کاغذ کی صورت میں تھا۔ ان لوگوں نے منظوری کی نشاندہی حاصل کر لی تھی۔ اس کاغذ پر مقتول غفورے کی اپنی تحریر میں چند سطور لکھی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ اس طرح تھیں: یہ رکا میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی مرضی سے لکھ رہا ہوں۔ اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میرے پاس کسی پر یہ الزام نہ ہے۔ کسی کی محبت نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ بے وفائی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ نیچے دو شعر لکھے ہوئے تھے، تاریخ بھی درج تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ رکا غفورے نے موت سے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا۔ تحریر ہو بہو غفورے کی دوسری تحریر سے ملتی۔ اگر دیکھا جائے
تو اس طریقے کی موجودگی میں غفور کی خودکشی ثابت ہو جاتی۔ واقعی منظور نے ایک اہم ثبوت مہیا کر دیا تھا، لیکن میرے لیے بھی ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ نہایت لاپرواہی سے میں نے کاغذ پر پھینک دیا۔ منظور کے والدوں کے چہرے تاریک ہو گئے۔ منظور بھی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، منظور، تم ایک میٹرک پاس ذہین لڑکے ہو، لیکن تم نے اپنی ذہانت کا استعمال نہایت غلط طریقے سے کیا۔ مجھے تو یہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں شاعر کچھ اس قسم کی بات کہتا ہے تو ایک تو میرا انداز بیاں اور اوپر سے اس پری چہرے کا چہرہ ذکر، نتیجہ یہ ہوا کہ جو میرا راز نہ تھا وہی رقیب بن گیا۔ منظور، تم دراصل فرزانہ کے تیسرے عاشق ہو۔ غفور کے خط لکھتے لکھتے تم بھی خود فرزانہ کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ تمہاری محبت دوسرے دوستوں کی نسبت خاموش لیکن شدید تھی۔ تم دل ہی دل میں فرزانہ کو حاصل کرنے کے منصوبے بناتے، پر فرزانہ تمہیں بھائی جان کہتی تھی اور اپنے خطوطوں میں تمہاری خیر خیریت بھی دریافت کرتی۔ کبھی کبھی تمہیں شک یہ ہوتا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، لیکن تمہاری یہ محبت منع اور غفورے کی موجودگی میں پروان چڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور آخر قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع دیا۔ غفورے اور منع کے درمیان فرزانہ سے ملاقات کی شرط لگی اور تمہیں یہ پتہ نہیں لگا کہ منع یہ شرط جیت گیا ہے۔ تم نے ایک منصوبہ بنایا۔ تمہیں معلوم تھا کہ آج یا کل میں منع لڈو لے کر غفورے کے پاس آئے گا اور غفورے کو کامیابی کی خبر سنا کر دلگیر کرے گا۔ تم نے غفورے کا رازدان بن کر اسے مشورہ یہ دیا کہ کیوں نہ وہ اپنی خودکشی کا ڈرامہ رچائے۔ تم نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ہلکا سا ذہن لا دیتا ہوں، تم تھوڑی مقدار میں کھا لینا، میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دوں گا، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ تمہاری خودکشی کا ڈرامہ بھی کامیاب رہے گا اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ فرزانہ کو جب تمہاری محبت کی شدت کا علم ہوگا تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ غفورہ تمہاری باتوں میں آ گیا۔ تم نے اچھی طرح یہ پلاننگ تیار کر کے اپنی بہن کے سیاہ برقعے میں کچی بستی کا رخ کیا۔ دراصل تمہیں لڑکیوں کا بھیس بدلنے کی عادت ہے۔ ڈاکٹری زبان میں اسے ذہنی مریض بھی کہا جاتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ تم اچھے والے مرد ہو، پر بند کمرے میں گھس کر عورتوں کی طرح بناؤ سنگار بھی کرتے ہو۔ بہرحال یہ تمہاری ایک الگ کہانی ہے۔ تم اپنی بہن کا برقع پہن کر کچی بستی جا پہنچے، وہاں سے زہر خریدا، پھر حلوائی مختار سے لڈو خریدے اور ان میں وہ زہر ملا دیا۔ حسب توقع اس رات تمہارے جانے کے بعد منع غفورے سے ملنے آیا۔ کچھ دیر وہ غفورے کے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ تم دوبارہ غفورے کے پاس پہنچے تاکہ خودکشی کے ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دیا جائے۔ ذرا تو تم انتہائی مہلک زہر خرید کر لائے تھے اور تمہارا منصوبہ غفورے کو قتل کرنے کا تھا۔ سب سے پہلے تم نے غفورے سے خودکشی کی تحریر لکھوائی جو تم اب میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اگر منع غفورے کا قتل کا ملزم نہ بھی ٹھہرتا تو تم بھی اس قتل میں نہیں پھنس سکتے تھے، کیونکہ یہ تحریر تمہارے پاس تھی اور تم کسی بھی مناسب وقت پر اسے پولیس کی نظروں میں لا سکتے تھے۔ اس وقت بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا کہ یہ تحریر تم نے اب تک کیوں چھپائی۔ بہرحال تحریر لکھوانے کے بعد نہایت صفاقی سے تم نے غفورے کو وہ زہریلے لڈو کھلا دیے۔ غفورے پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس نے تمہاری منتیں کی کہ کسی کو بلواؤ۔ تم بیٹھک سے نکل آئے اور باہر سے کنڈی لگوا دی۔ غفورہ اندر ہی اندر تڑپ کر مر گیا، اور جب تمہیں یقین ہو گیا کہ تمہارا جگری دوست تم سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے زندہ نہیں رہا ہوگا تو تم دوبارہ اندر داخل ہوئے، وہاں سے زہریلے لڈو اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ منع کے لائے ہوئے لڈو بھی اٹھا لیے۔ منع کے لائے ہوئے لڈو تم اپنے گھر لے گئے، جبکہ زہریلے لڈو تم نے میرے گھر کے پچھواڑے پھینک دیے۔ اسے اگلی روز تم نے لکھائی بدل کر 2 خطوط لکھے، ایک مجھے اور دوسرا ڈاکٹر مہتا کو۔ تم نے ڈاکٹر مہتا کو مجبور کیا کہ وہ منع کے خلاف گواہی دے۔ اس طرح تم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ منع جیل چلا گیا اور غفورہ قبر میں۔ تمہارا منصوبہ بہت ہی کامیاب تھا منظور۔ اگر 3 ہفتے تک پہلے کنجیری روڈ پر ایک حادثہ نہ ہوتا نا اور ڈاکٹر اسپتال میں اپنا بیان نہ دیتا تو قانون کے ہاتھ کبھی تمہاری گردن تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ میری تقریر ختم ہوئی تو منظور کے ابھرے ہوئے رخساروں پر موت کی زردی چھا گئی اور اس کے لواحقین کے چہرے لٹک گئے۔ میں اب اس کہانی کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے میرے برادر نسبتی شکیل عرف منع کو باعزت بری کر ڈالا۔ منظور کے خلاف دوسرے الزامات کے علاوہ دفعہ 302 کے تحت یہ کیس درج ہوا
سیشن کورٹ سے اسے سزائے موت ہوئی، لیکن بعد ازاں ہائی کورٹ نے اس کی عمر کے پیش نظر سے سزائے موت کو عمر قید میں بدل ڈالا۔ حالانکہ اس نے جس افاقی سے اپنے دوست کو موت کے گھاٹ اتارا تھا نا، میری خواہش یہی تھی کہ اس کی سزا برقرار رہتی۔ اس کہانی کا ایک کردار فرزانہ تھی۔ وہ ایک نہایت حسین اور پرکشش لڑکی تھی، لیکن خراب کردار کی وجہ سے اسے اچھا رشتہ نہیں ملا۔ اپنے ہی خاندان کے ایک سامنے سے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی۔ منہ دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا، اور اب اس کہانی کا ایک اہم کردار میری بیوی تھی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی اپنی شکل نہیں دکھائے گی، لیکن اپنے زندہ سلامت بھائی کی صورت دیکھ کر جہاں اس کے آنسوؤں نے ضبط کے سارے ہی بند توڑے، وہاں اس کا عہد بھی توڑ گیا تھا۔